آئین میں پریس کا بالخصوص ذکر ہے اور یہ آئین کی شق 19 ہے، فریڈم آف دا پریس. یہ ایک بنیادی حقوق ہے، نہ صرف آپ کا بنیادی حقوق ہے مگر ہر شہری کا بنیادی حقوق ہے، کیونکہ شہری اور آئین کا تعلق اور شہری اور سپریم کا تعلق آپ ہی کے ذریعے ہوتا ہے. آپ سے مراد ہے وہ صحافی جو سچ بیان کر کے سچی رپورٹنگ کریں، اور ایک اور شق ہے آئین کی جو کہ آپ سے متعلق ہے اور دوسرے شہریوں سے بھی متعلق ہے، اور وہ ہے شق جو نئی اندراج کی گئی 19A، رائٹ ٹو انفارمیشن ان آل میٹرز آف پبلک امپورٹنس. یعنی کہ آپ ہر ایسی چیز جس کا پبلک امپورٹنس ہے وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. آپ معلوم کر سکتے ہیں ہم سے مراد ہوگی سپریم کورٹ سے، آپ معلوم کر سکتے ہیں حکومت سے، آپ معلوم کر سکتے ہیں دوسری پبلک باڈی سے کہ یہ جو بالخصوص جو پبلک امپورٹنس کے معاملات ہیں ان کے متعلق آپ کو بتایا جائے. اور یہ بھی آپ یقیناً آپ صحافی ایز اے صحافی یہ آپ کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ آپ کو تو یہ معلومات اپنے لیے تو نہیں جمع کرنا ہے، آپ کو یہ معلومات اکٹھا کرنا ہے، جمع کرنا ہے اور پھر آگے لوگوں کو بتانا ہے. تو جتنی باتیں لوگوں کو پتہ چلیں گی، جتنی باتیں شہریوں کو پتہ چلیں گی، ان باتوں میں اچھی باتیں بھی ہوں گی اور ان باتوں میں بری باتیں بھی ہوں گی. تو جب بری باتیں سامنے آتی ہیں تو اس میں بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں کہ وہ پھر آگے شاید یہ بری باتیں رک جاتی ہیں، اور جب اچھی باتیں سامنے آتی ہیں تو دوسروں کو بھی مجبور کرتی ہیں کہ اچھائی کی طرف بڑھیں. ایک بات جس کا بالخصوص آئین میں ذکر نہیں ہے مگر امپلائیڈ ذکر ہے وہ ہے سچ، ٹروتھ. جج کا اگر آپ کام دیکھیں اور آپ کے کام سے زیادہ فرق نہیں ہے. کیوں؟ کس طرح سے؟ ہم دونوں سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں. جج کے پاس آئین اور قانون کا دائرے کے تحت چلتا ہے، اور جتنے قانون بنائے گئے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے، سچ سامنے آئے. تو سچ ایک امپلائیڈ ٹرم ہے انصاف دینے کی. انصاف ہر آدمی کہے گا وہ فیصلہ اس کے خلاف نہیں ہوا، دوسرا کہے گا نہیں انصاف ہوا. مگر سچ جو ہے وہ ویریبل نہیں ہے، سچ ہی رہتا ہے. انصاف کے آپ کے مختلف ہر آدمی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. کہ آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ یہ تو بڑی نا انصافی ہے کہ صرف 18 سال سے زائد شہریوں کو ووٹ دینے کا حق ہے. آج کل کے تو میں خیال میں 16 سال کے بچے یہ بات کہہ سکتے ہیں، 18 سال والے کہیں گے نہیں، ہم یہ انصاف ہے کہ ایک لیول آف ڈیولپمنٹ ہو اس کے بعد ہو. تو اس میں اس کے اور دوسرے کے انصاف میں آپ وہ اپنے جو آپ اس کو سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق وہ کہہ سکتا ہے. مگر سچائی ایک الگ بات ہے. آج یا کل یا پرسوں عدالت میں کیا ہوا آپ نے بتایا یہ ہوا. ایک ٹروتھ ہوتا ہے، ایک سچائی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اوپینین. میں اکثر اگر آپ کی اجازت سے تھوڑی تنقید کرنے کی اجازت ہے ایک ہوتی ہے رائے. میں آپ کے سچ سے انکار نہیں کر سکتا ہوں. آپ یہ کہیں گے میں کھڑا ہوں اس وقت، ٹھیک ہے، یہ آپ کی ہو گئی. یہ ایک ہو گیا آپ نے بیان کیا سچ. ایک رائے ہو گئی کہ مجھے کھڑے ہو کر خطاب نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے بیٹھ کے کرنا چاہیے تھا. اس میں ذرا سا میں دیکھتا ہوں اکثر و بیشتر تفریق آپ لوگ بھول جاتے ہیں اور وضاحت کرنا بالکل بھول جاتے ہیں کہ یہ تو خبر ہے اور یہ میری رائے ہے. اب میری رائے سے دوسرے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، میرے خیال میں سچ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں جی آج جلوس نکلا اس میں 100 لوگ تھے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا فیکٹ. جلوس کو نکلنا چاہیے تھا، نہیں نکلنا چاہیے تھا، ان کے جو انہوں نے باتیں کی ان سے آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، وہ ہو گئی آپ کی رائے. تو اب ماشاءاللہ ہمارا میڈیا بہت ڈیولپ ہو رہا ہے، مگر دنیا میں جو میڈیا ہے اس میں
ओपिनियन पीस राइटर्स आर नॉट जर्नलिस्ट. मतलब यहाँ हमने वो सब चीजें, किसी ने टीवी पे आ गया वो जर्नलिस्ट बन गया, नहीं, वो जर्नलिस्ट नहीं बनता है. जर्नलिस्ट एक बिल्कुल अलग चीज है. और उसमें एक और मजीद बात मैं कहना मैं कहना चाहूंगा कि जर्नलिज्म में आपको एक तो आपने सिर्फ बता दिया ये हुआ, वो तो कोई भी बता सकता है, आप कैमरा लगा दें वो कैमरा भी बता देगा, मगर एक आपने जरा तहकीक की ज्यादा. अच्छा, इन्होंने ये फैसला किया, पहला उनका फैसला ऐसे था तो ये उनकी राय बदल गई, ये अब आपकी वो आई कैपेबिलिटी, एबिलिटी, जर्नलिस्टिक एबिलिटी. तो ये ऐसे तो कोई भी आप किसी को भी भेज दें आज क्या, वो जाके आपको बता देगा ये अच्छी तरह से, मगर वो उसका बैकग्राउंड, उसका इंफॉर्मेशन, फिर आइन की रूह से, कानून की रूह से, अब ये जरा आपका जर्नलिज्म का पहलू इसमें आता है. तो एक फोन उठाना या एक कैमरा उठाना या किसी अखबार से मुंसलिक हो जाना या किसी मीडिया से मुंसलिक हो जाना मेरे हिसाब से जर्नलिस्ट नहीं बनता है. जर्नलिस्ट जरा सा फर्क होता है, तो वो उसको ये चीजें तहकीक कर ले, जरा सी राय मेरे हिसाब से कम दे, मगर राय दे तो मेरे बताए ये मेरी राय है. अच्छा, हमने जो मैंने बात की सच्चाई की आइन में आप लिखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. ठीक है, ट्रूथ वहां भी नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस में भी नहीं है, मगर इंप्लाइड दोनों जगह है कि हम भी सच्चाई की तरफ जा रहे हैं कि भाई क्या हुआ, ये दोनों का झगड़ा हुआ, कौन कसूरवार था, किसने क्या किया, उसने उसको मारा या नहीं मारा या झूठा मुकदमा है. तो हमें सच की तलाश है. सिविल मुकदमे में दो का झगड़ा हो गया जमीन के मुतालिक, ये उसने कहा ये उसने कहा, हमें सच की तलाश है कि नहीं ये वाकई उसकी जमीन है. तो आप भी एक तो आप चीज बयान कर सकते हैं, आप कहें ये उसने कह दिया मैंने कह दिया, ये उसका बयान है खत्म. फिर आप कहें इसका बयान गलत है अगर बरक्स है सच के, तो ये भी आपका एक फर्ज में शामिल है, क्योंकि आपने कहा मैं क्या करूं, ये उसका बयान है, मैंने तो बयान कर दिया. तो लोग आके कोई भी बयान कर सकते हैं, फिर आपको थोड़ा सा वेरिफिकेशन प्रोसेस में भी गुजरना होता है. तो कोई साहब कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आए ही नहीं और उन्हें बता दिया ये हुआ सुप्रीम कोर्ट में, अब वो कैसे वेरीफाई करेंगे? वो भी जर्नलिस्ट हैं, वो फिर किसी जर्नलिस्ट से, आप जैसे जर्नलिस्ट से पूछेंगे भाई आप थे अदालत में, जी ये बात हुई मैंने सुना ये सही है, हाँ. और अगर उससे बेहतर जर्नलिस्ट हो वो दो सोर्सेज से करेगा कि और कौन था वो जो फला करेगा, फिर वो जर्नलिस्ट के तौर पे बयान कर सकता है. नहीं तो वो अपनी राय दे रहा है, हो सकता है एक शख्स ने बयान कर दी जो उधर कोर्ट में था ही नहीं, तो वो कम से कम चशमदीद गवाह तो नहीं बना, वो हम उसको कानून में हेर से कहते हैं, किसी सुनी सुनाई बात पे अमल किया. एक है मैं खुद था, मैंने देखा और मैंने ये सुना और मैं अब आपको ये बयान कर रहा हूं. अच्छा, सच की अहमियत क्या है? मैं इस्लाम से पहले भी सच की अहमियत थी, हम लोग कुरान शरीफ से आगाज भी करते हैं और करना चाहिए है, मगर इंजील में एक लैटिन में वेरितास वोस लिबराबिथ, यानी कि द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, या अगर उर्दू में तर्जुमा करूं सच आपको आजाद करेगा. ये जॉन में अपोस्टल 8वें बाब की आयत 32 है, और इसका रसूलुल्लाह हजरत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं उनकी ज़बान थी आरमेक, मगर आरमेक में आपको बाइबल्स नहीं मिलेंगी, वो लैटिन या अंग्रेजी में हैं, तो उनकी ज़बान ज़्यादा अरबी से मिलती थी. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, माफ कीजिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम. अच्छा, अब इसका कोई जिक्र, अब हम आते हैं कुरान शरीफ में, इसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है और वो है सूरह तौबा की आयत 119, कूनू मा अस्सादिकीन, सच्चों के साथ खड़े हो. तो हम हर का फंक्शन जब करते हैं तो अगर अप्रोप्रिएट हम वर्स भी कोशिश करें कुरान शरीफ की, अगर आप जिक्र कर रहे हैं कुरान शरीफ का तो फिर अप्रोप्रिएट वर्स भी, और अगर आपने जैसे कुरान शरीफ की आयत के बाद नात पढ़ी तो अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई जिंदगी से कोई बात लेके चलें जो उस मौके पे मुनासिब है, तो वो मेरे ख्याल में एक ज़्यादा बेहतर मैसेज भेजती है. तो एक मैसेज जो है जिसका
اندراج امام نہیں، اس سے پہلے میں ذکر کرتا چلوں، موطا جو امام مالک کی مرتب کی تھی، یہ وہ صفوان بن سلیم کا حوالہ دیتے ہیں، جو کہ بیچ میں صرف ایک ہی صحابہ تھے۔ امام مالک بہت شروع میں انہوں نے یہ موطا جمع کی، تو یہ میں آپ کو پہلے اس کا عربی میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کا بتاتا ہوں۔ یقون المومن جبانن، یہ سوال پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ جواب ملا نام، ہاں۔ پھر سوال پوچھا گیا یقون المومن بخیلن، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ جواب ملا ہاں۔ پھر تیسرا سوال پوچھا گیا یقون المومن کذابن، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ لا، نہیں۔ کہ تو یہ آپ یہ دیکھیے یہ کتنی زبردست بات ہے، اور یہ موطا میں اس کا اندراج ہے۔ اور ایک اور اسی موضوع پہ، اور میں کوئی مجھے نہیں بتاتا کہ ایک تقریر مجھ سے آپ کروائیں گے، تو ایک اور واقعہ جس کا ذکر اندراج ہے امام رازی کی تفسیر کبیر میں، ایک شخص حضور کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شراب پیتا ہوں، زنا کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں، آپ کی خاطر ایک چیز چھوڑ دوں گا۔ تو جواب میں کیا ملا؟ جھوٹ چھوڑ دو۔ تو میرے خیال میں یہ میسج جو نہ صرف میں اگر برا نہ مانے صحافیوں کو دوں، اور صحافیوں کے لیے، میں تو کہوں گا ججز کے لیے، اور ہر انسان ہے کہ آپ ہر موقع پہ سچ بولیں۔ ایک اور بات، جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم چھوٹے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں۔ کسی نے شادی پہ بلایا، نہیں جانے کو دل چاہا، کوئی بہانہ بنا لیا، وہ میری طبیعت نہیں تھی، میرے سر میں درد تھا، بیگم سے پوچھا، ہاں نہیں جی وہ کچھ اور انہوں نے بات کر دی، میری طبیعت خراب تھی، تو پھر آپ کو دونوں سے ٹیلی کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے کیا چھوٹا جھوٹ بولا ہے یا سفید جھوٹ، اس سے برا نہیں ہوا، کسی کو نقصان نہیں ہوا، تو وہ آپ کو ہر دفعہ، اور اگر آپ واقعی جھوٹ بولیں تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت میں نے کیا کہا تھا اس کو جوڑنا، سچ بولیں تو اس میں کوئی مطلب مشکل کام نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں کوئی بات، یہ تو ہو سکتا ہے، مگر وہ آپ یہ نہیں کہو گے کہ آپ نے تو جانتے ہوئے آپ الگ بات کریں۔ تو جھوٹ کو یاد رکھنا ہوتا ہے، سچ کو یاد نہیں رکھنا ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے۔